اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف، آپ دیکھ رہے ہیں الآصفہ انسٹیٹیوٹ چینل آن یوٹیوب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ ناظرین، اس آیت کے پس منظر کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو مفسرین اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں مناجات کریں، یا وہ دور ہے کہ ہم اس سے پکاریں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہیں۔ تو اس وقت وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس سوال کے جواب میں، اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس دنیا کی زندگی میں حقوق انسانی کا سب سے بڑا منشور ہے۔ یعنی اس دنیاوی زندگی میں حقوق انسانی کا سب سے بڑا پیٹنٹ ہے، رائٹ ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے۔ یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی میڈیٹر نہیں ہے۔ میڈیٹر اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے کہ حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ لہٰذا کسی پیر کے پاس جاؤ گے کہ آپ دعا کر دیجئے، یہ نذرانہ حاضر ہے۔ ناظرین، اگر ہم سوچیں، غور کریں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ اس دور میں بہت سارے مسلمان لوگ ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ اس دنیاوی معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آخرت کے معاملات کو بھی ہینڈل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر میرا یہ خیال غلط ہے تو مجھے آپ کامنٹ میں بتا دیجئے۔ مثال کے طور پر اس دور کے کچھ قانونی اداروں میں اگر آپ رشوت کے طور پر کچھ پیسے یا چیزیں دیں گے تو آپ کا کام بنا کوئی رکاوٹ کے ہو جائے گا۔ کیا ہے جی، آپ کو نفع حاصل ہو جائے گا، خواہ تم اس نفع کے اہل بھی نہ ہو، تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ایون if you are not qualified for that policy, without verification you will get benefits without following any rules and regulations, even with fake documents you will get more benefits۔ کیا ناظرین ایسے ہی کیا ہم ہے جہنم سے بھی بچ سکیں گے؟ کیا ایسے ہی معاملات آخرت کی زندگی میں بھی ہوں گے؟ کیا ایسے ہی کوئی لوپ ہولز، شارٹ کٹس کیا ہمارے قرآن اور حدیث میں ہے؟ کیا موجود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسی اللیگل ایکٹیویٹیز کو، یہی لوپ ہولز کو جرج کرنے کے لیے کل بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کو قائم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس دور میں اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی، اور اس سے بھی آگے چل کر کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایمان ہو نہ ہو، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نجات تو ہو ہی جانی ہے۔ ناظرین، یہی تصورات ہیں جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا۔ جب بغیر کسی صحیح کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا کہ وہ محنتیں کریں، مشقتیں کریں، قربانیاں دیں، اپنا خون دیں، اپنا مال دیں، یہ سب کچھ دے کر وہ کیا ہے نجات حاصل کرنے کی کوشش کیے ہیں۔ لیکن ہم ایسے ہی بچ سکیں گے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی جد و جہد کے؟ کیا اتنا آسان کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 114 چیپٹرز ہے قرآن کے اندر، یہ سب کیوں نازل کیے اللہ تعالیٰ؟ اتنا آسان ہے تو اگر صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ہم موضوع پہ آئیں تو دیکھیں، خدا اور بندے کے درمیان خود انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔
ناظرین، اللہ تک پہنچنے کا واسطہ کوئی پوپ نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پروہت نہیں، کوئی پیر نہیں۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ میرا ہر بندہ جب چاہیں جہاں چاہیں مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ ناظرین، اجیبو جو عربی لفظ آتا ہے یہ ڈرائیو ہوتا ہے اجابت سے۔ اجابت کے مفہوم میں کسی کی پکار کا سننا، اس کا جواب دینا اور اسے قبول کرنا، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط عائد کی جا رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو، ہمارے مناجات کو سنیں، اس کا جواب دیں اور اسے قبول کریں تو ہمیں چاہیے، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھیں۔ ناظرین، یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تمہیں مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا، تم بالش بھر آؤ گے تو میں ہاتھ بھر آؤں گا، لیکن اگر تم اپنا رخ موڑ لو گے ہم بھی اپنا رخ موڑ لیں گے۔ ہماری تو کوئی غرض نہیں ہے، غرض تو تمہاری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بندے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اگر تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کریں گے، اگر تم توبہ کرو گے تو ہم اپنی نظر کرم تم پر متوجہ کریں گے۔ ناظرین، سورہ محمد میں الفاظ آئے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنتیں کریں، کوششیں کریں، جد و جہد کریں، اپنا مال دیں، اپنا وقت دیں، اس سے یہی مراد ہے، اللہ کی مدد سے مراد دین کو بول بالا کرنے کے لیے کوششیں کریں، محنتیں کریں، اپنا وقت دیں، اپنا مال دیں، اپنا سب کچھ لگائیں اللہ کے دین کو بول بالا کرنے کے لیے، اس سے مراد یہی ہے۔ بلکہ اسی طریقے سے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا ہے جی، ہم اللہ کو کیا بڑا کرتے؟ آلریڈی اللہ بڑا ہے، لیکن اس کی معنی یہ ہے کہ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی ہے، منواؤ تمہیں لوگوں کے اندر۔ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کلمے والے کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے ہر انسان پر کیا ہے یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ جب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری کیا ہے امت پر آئی ہے، ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی بالا تری کے لیے محنتیں کرنا۔ لیکن ہم یہاں سمجھ کیا بیٹھے ہیں، کیا ہے جی صرف کیا ہے نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ہو جاتی، ذکر کرے تو ہو گیا، نماز پڑھے، ذکر کرے، کیا ہے تلاوت قرآن کرے، روزہ رکھے، یہ سب کیا ہے اللہ کی مدد کو سمجھتے ہیں۔ نہیں، نماز کیا ہے جی، تلاوت قرآن، یہ سب کیا ہے روحانی غذا ہے، یہ کیا ہے تقویت حاصل کرنے کے لیے، روح کے لیے ہے یہ سب۔ لیکن کیا کام کرنا ہے، کیا ہے جی یہ دنیا کس کی ہے، پوری کائنات، اونر آف دس ورلڈ کون ہے جی، یہ اونر آف دس ارتھ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کی اونرشپ کو یہ زمین کے اوپر کلیم کرنا، یہ ہے مسلمان کی ذمہ داری، یہ ہے ہر ایک کلمے والے کی ذمہ داری۔ ہمیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں اللہ کی مدد کا، تو خالی نمازاں پڑھ کو اللہ کی مدد کرتے ہیں سمجھتے ہیں، روزے رکھو اللہ کی مدد، تلاوت قرآن رکھو، یہ سب ہمارے واسطے، یہ سب روحانی غذا ہے۔ جیسے کھانا کھا کو کام کرنے سے گھر میں رہی تو عزت ہوتی جی، وہ کھانا کھانے کا مقصد کیا ہوا، وہ غذا لینے کی مقصد کیا ہوا، کیا جی تمہیں دل کا زنگ دور کر لو کہ نبی علیہ السلام، دل کا زنگ کیسا دور ہوتا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا، فکر کرو، غور کرو، یہ سب کر کے کیا کرنا، اللہ کے اونرشپ کو اس زمین کے اوپر کلیم کرنا، یہ ہے ہر ایک کی ذمہ داری۔ ہمیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں، کیا ہے جی نماز پڑھ لیے تو کام ہو گیا، پوری ذمہ داری ہو گئی ہماری، کہو ہمیں سمجھتے ہیں۔ کیا جی اصل ذمہ داری کیا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنتیں کرنا، کوششیں کرنا، یہ اللہ ڈیمانڈ کرتے ہیں قرآن پاک میں۔
یہ کیا ہے جی بنی الاسلام علی خمسین والی حدیث کیا ہے ہم سب کو یاد ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 8 میں کیا ہے جی اسلام کے 5 بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. وہ کیا ہے جی کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ کیا ہے جی یہ بنیادیں ہیں اسلام کے. ہمیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں یہ بنیادیں ہیں نا, قائم کر لیے تو کام ہو گیا وہ سمجھتے ہیں. کیا جی یہ پلرس آف اسلام ہیں. کیا جی ہم دنیاوی طور پر کیا ہے دنیا میں ہمیں خالی پلر ڈال کو گھر ہو گیا کو گھر بھرا نہیں کرتے. کیا جی گھر کو اوپن نہیں کر ڈالتے, نہ گھر پورا ہو گیا وہ سمجھتے. ہرگز نہیں. خالی پلر ڈالنے سے تمہیں وہ پلر کے اوپر پورا وزن کھڑا کرنا, پورا اپارٹمنٹ کھڑا کرنا, پورا بلڈنگ کھڑا کرنا اس کے اوپر, اور بھی بہت کام ہے. ہمیں کیا سمجھتے ہیں ایک نماز بھی ایک اہم پلر, وہ مضبوط پلر نماز ہے, کلمہ طیبہ, زکوٰۃ ہے, روزہ, یہ حج ہے, یہ پلرس. اس کے اوپر تمہیں پورے اسلام کو نافذ کرنا, پوری بلڈنگ کو کھڑا کرنا. اس کے لیے بھی کیا ہے حدیثاں ہیں, قرآن پاک کی آیتاں ہیں, اللہ کے حکمہ ہیں, نبی کے فرامین ہیں, سب کچھ ہے. وہ سب کے اوپر لائٹ آف کر لے کو خالی ایک حدیث کو کیا ہے ہمیں پلر ڈالنے کو سب جنے خوش ہے, ہمیں سب جنت کو جانے والے. ناظرین جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ جو سلیبس دیے وہی ہر ایک انسان کو بھی سلیبس دیے اللہ تعالیٰ. انہیں وہ سلیبس ہیوی دے کو ہم نہ کہتے لائٹ دیا وہ سمجھتے ہیں. ہرگز نہیں. ان کو سلیبس ہیوی ہے, ہم نہ کو لائٹ ہے. انہوں اتنا مشکل سے جنت کو جا کو قربانیاں دے کو, جان دے کو, خون دے کو, مال دے کو, سب کچھ دے کو. انہوں اتنا مشکل سے جنت کو پہنچ کو ہمیں اتنا آسان سے جنت کو جانے ہمیں کہتے وی آئی پہ ان سے بھی بڑے. ہرگز نہیں. یہ کیا ہے جی غلط فہمی ہے. یہ دین کی ناسمجھی ہے. کیا جی ہمیں قرآن پاک کو جب تک سمجھتے نہیں, جب تک کیا ہے ہمارا پورا دین کا سائز کیا ہے ہم نہ معلوم ہوتا نہیں. ہمیں کیا سمجھے خالی ہے نہیں وہ پلرس آف اسلام کو ادا کر ڈالے تو ہو گیا, اس کے اوپر کھڑ گیا. اس کے اوپر کون کھڑا کرنا؟ پوری بلڈنگ کو دوسرے آتی ہیں, باہر والے, تو پڑوسی والے آپ کرتی ہیں تمہارا گھر کا کام. تمہیں کرنا, تمہیں اللہ کے عذاب سے بچنا, اللہ کو خوش کرنا, جہنم سے بچنا. ہمیں مرنے میں ہمارا خبر کا گڑا جنت کا باغ بننا بولے تو ہمیں کرنا محنت ہے. خالی پلر ڈالنے کو ہو گیا ہمارا کام وہ سمجھتے ہیں, وہی بڑا محنت کو سمجھتے ہیں. ہرگز نہیں. یہ وہی ہے کہ جی ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ 2 طرفہ معاملہ ہے ناظرین. لیکن اگر تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرے, ان سے یارانہ گاڑے, ان کے محبوب بن جائے, ان کے اعلی کار بن جائیں, ان کے پیالے میں پیالہ, نوالے میں نوالا بن جائیں, ان کے للے کے تلے بن جائیں, ان کے ساتھ تمہاری ساز باز ہو اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے انہی دشمنوں کے خلاف, تو تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ناظرین دیکھو جی اب ہمارا کو دشمنہ کون ہے, دوستاں کون ہے. یہاں دیکھو, یہاں کے دشمناں بھی ہو, یہاں کے دوستاں بھی ہو. صرف کیا ہے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے دوستاں دشمنہ یہاں کے. دنیا کماتے ہیں تو حسد کی وجہ سے دشمنہ بن جاتی ہیں, اسے گرانے کے واسطے دشمنہ بن جاتی ہیں, حسد کے لحاظ سے دشمنہ. دوستاں دنیا کمانے کے لحاظ سے دوستاں بنتی ہیں. یہاں دوستاں دشمنہ ہمارے صرف کیا ہے دنیاوی اعتبار سے ہے, دین کے اعتبار سے. وہ آخرت کی پراپرٹی کمانے کے لیے, وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ہمارے لیے کون بڑے دوستاں بھی نہیں, کون بڑے دشمنہ بھی نہیں. کیا ہے جی ہمارے دوستاں بھی نہیں, دشمنہ بھی نہیں. لیکن ہمیں بھی کیا ہے جی دیکھیں, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے 40 سال تک کفار مکہ میں, نبی علیہ السلام کو کفار مکہ کے بتوں سے کوئی نسبت نہیں, کوئی تعلق نہیں. پھر بھی کفار مکہ نبی علیہ السلام کو عزت دیتے ہیں, صادق الامین کہہ کر پکارتے تھے. ان کے امانتیں ہیں نا ان کے پاس چھپاتے تھے, عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ان کے پر پورا بھروسہ تھا, اعتماد کرتے تھے نبی علیہ السلام کے اوپر. ان کے امانتیں نبی علیہ السلام کا نہیں چھپاتے تھے, اتنا عزت سے کیا ہے نبی علیہ السلام سے پیش آتے تھے. لیکن جب اعلان نبوت ہوئی, اللہ کے آیتیں نازل ہونا شروع ہوا, نبی علیہ السلام مکے کے گلیوں میں اللہ کے آیتوں کو کیا ہے پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے. یتلو علیہم آیاتی کرتے تھے, لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے, اللہ کے طرف بلاتے تھے لوگوں کو. تو جب کیا ہے کفار مکہ نبی علیہ السلام کے دشمن بن گئے, کفار مکہ کے سردار بھی کیا ہے جی نبی علیہ السلام کے دشمنہ بن گئے. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, اے نبی جی یہ دشمن تمہارے نہیں, یہ دشمنہ تمہارے نہیں, انہوں میرے قرآن کے دشمنہ. جب تک تمہیں 40 سال دنیاوی زندگی میں ہے تو تمہیں انہوں کیا ہے عزت سے دیکھتے تھے, لیکن جب میرے آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو تو انہوں تمہارے کیا ہے دشمنہ بن گئے.
بلکہ انہوں حقیقت میں انہوں تمہارے نہیں دشمنا، انہوں میرے قرآن کے آیتوں کے دشمنا، انہوں میرے کلام کے دشمنا، بلکہ میرے دشمنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں۔ ایسے ہی ہمنا کو بھی کیا ہے جی دشمنا بننا کا تو بھی دوستاں بننا کا تو بھی ہمیں بھی کیا ہے وہی طریقے سے جو صحابہ کا اسلوب تھا دعوت و تبلیغ کا، جو اللہ کے ولیوں کا اسلوب تھا، جو ابو حنیفہ کا اسلوب تھا، امام شافعی کا، جو بھی چاروں ائمہ ہیں ہمارے کیا ہے ہمارے دین کے، ان کے اسلوب میں ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کریں گے تو ہمیں بھی کیا ہے یہ اللہ کے راستے میں بڑے بڑے دوستاں بھی ملتے، ہر ایک کو بھی بڑے بڑے دشمناں بھی ملنے کا ہے۔ کیا ہے جی ہمارا دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ ہی ہونا، حدیث میں آتا ہے جس کا کیا ہے دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ ہی ہو، انہی کیا ہے ایمان کی حلاوت چکتا، ایمان کا مزہ کیا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ورنہ کسے معلوم ہوتا نہیں۔ پہلے اللہ کی طرف اپنا رخ تو کرو، اپنا معاملہ تو درست کرو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل بن جاؤ، بلکہ اسی وقت خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرو تو سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہے۔ اللہ پر یقین رکھنے، اللہ پر ایمان رکھنے اور اللہ کے احکامات پر چلنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولی ولکم وسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔